آج ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے۔ علماء کرام نے مساجد کے حوالے سے فیصلہ کر لیا ہے کہ مساجد پر لاک ڈاؤن کا اطلاق اب نہیں ہوگا۔ حالانکہ وفاقی وزیر نور الحق قادری نے کہا تھا کہ رمضان کی عبادت کے حوالے سے مشاورت کے بعد فیصلہ کریں گے، پھر آج وزیر اعظم عمران خان نے بھی کہا کہ رمضان آنے والا ہے، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ مختلف مکتبہ فکر کے علماء کو بلا کر مشاورت کروں کہ کیسے ممکن ہے کہ عبادت بھی ہو اور کورونا وائرس سے بھی بچیں۔ اب رمضان آ رہی ہے اور سارے مسلمانوں کو رمضان کے اندر ایک خاص وقت ہوتا ہے عبادت کا، ذہن بنا ہوا ہوتا ہے، تراویحیں بھی پڑھنی ہے، مسجد میں بھی جانا ہے۔ تو اب میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں علماء کو، پاکستان کے مختلف فقہ کے علماء کو میں بلاؤں گا، ان کے ساتھ ہم مشاورت کریں گے کہ ہم نے کیسے کرنا ہے کہ ہماری عبادت بھی ہو اور ساتھ ساتھ یہ جو کرونا کا یہ جو ایک دنیا پہ عذاب آیا ہوا ہے، اس سے بھی ہم اپنے لوگوں کو کیسے بچائیں۔ تو اس کے اوپر ہم باقاعدہ اگلے دنوں میں مشاورت کریں گے اور انشاءاللہ رمضان سے پہلے آپ سب کو بتائیں گے کہ کیسے ہم یہ دو بیلنس کر سکتے ہیں۔ مگر وزیر اعظم کی مشاورت سے پہلے ہی اعلان کر دیا گیا۔ مفتی منیب الرحمان نے آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آج سے مساجد پر لاک ڈاؤن کا اطلاق نہیں ہوگا، سوشل ڈسٹنسنگ کا خیال رکھا جائے گا، مگر نماز جمعہ بھی ہوگی، تراویح بھی ہوگی اور اعتکاف بھی ہوگا۔ آج سے مساجد پر لاک ڈاؤن کا اطلاق نہیں ہوگا اور لاک ڈاؤن کی اصطلاح استعمال نہیں ہوگی، مساجد فنکشنل ہوں گی۔ ہاں، اس بات کی ہم نے عہد کیا ہے کہ جو سوشل ڈسٹنس کا طبی مشورہ ہے اس کو مینٹین کیا جائے گا اور مسجد میں 5 وقتہ نماز، جمعۃ المبارک، نماز تراویح، اعتکاف، تمام عبادات کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ رحمان نے اعلان کیا، ساتھ میں مفتی تقی عثمانی صاحب بھی موجود تھے، پھر انہوں نے طریقہ کار بھی بتایا کہ کیسے SOPs کو فالو کیا جائے گا۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں نور الحق قادری صاحب، وفاقی وزیر مذہبی امور کے۔ اب تو پہلے ہی علماء کی طرف سے اناؤنسمنٹ آ گئی ہے، اب حکومت کیا کرے گی؟ نور الحق قادری صاحب بہت شکریہ شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ اب کیسے آپ لوگ کریں گے؟ آپ نے تو کہا تھا کہ ہم مشاورت کریں گے، علماء نے پہلے اناؤنس کر دیا، حالانکہ جب آپ لوگوں کی طرف سے پہلے فیصلہ کیا گیا وفاق کی طرف سے تو علماء نے کہا تھا کہ وہ رکاوٹ نہیں بنیں گے، وہ رکاوٹ نہیں بنے، انہوں نے کہا کہ جو حکومت کا فیصلہ اس کی پاسداری کریں، پھر بھی مشکل ہوئی، پولیس کے ساتھ عوام کی جھڑپیں ہوئیں۔ اب جب علماء نے پہلے ہی اناؤنس کر دیا تو آپ کیسے اب اس کی پاسداری کرائیں گے اور کب ان سے میٹنگ کریں گے؟ بہرحال ہم تو ہماری کوشش یہی ہوگی کہ کوئی اس طرح کے ناخوشگوار واقعات نہ ہو، کیونکہ ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہمارے ریاستی ادارے یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز، علماء کرام موجودہ صورتحال میں جو کہ بہت ساری ان کی اور ذمہ داریاں ہیں، ہم ایک اور امتحان میں ان کو ڈالیں اور ان سے کہیں کہ FIR درج کرے علماء کرام اور ائمہ مساجد کی پکڑ دکڑ ہو۔ ہرگز حکومت یہ نہیں چاہے گی۔ اس سے نکلنے کے لیے ہم اب بھی سوچ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ہمارے لیے سب کا احترام ہے، سب کی ایک اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مقام دیا ہوا ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ ان سے رابطہ کریں اور بار بار رابطہ کریں اور کوئی مفاہمت کا راستہ نکالیں۔ مگر آپ کی میٹنگ تو 18 کو ہے اور 17 تاریخ کو جمعہ ہے، علماء کرام اناؤنس کر چکے کہ اب لاک ڈاؤن نہیں ہوگا، تو آپ کو فوری طور پر رابطہ نہیں کرنا چاہیے اس معاملے کے حل کے لیے جو بھی فیصلہ کرنا ہے؟ ہم جمعہ پہ بھی ان سے بات کریں گے، وہ تو خیر شاید اجتماعی بات نہ ہو، لیکن ہفتہ کو ہم رمضان المبارک کے حوالے سے کیونکہ سب سے زیادہ پریشر تراویح اور جمعہ میں مساجد میں حاضری کے حوالے سے رمضان مبارک میں آئے گا، تو اس کے لیے ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک کوشش کریں گے کہ ایک اچھے نتیجے پہ پہنچ جائیں۔ مگر قادری صاحب آپ نے کہا ہفتے کو ہم رمضان کے حوالے سے ملاقات کریں گے، علماء نے آج اعلان کر دیا ہے کہ لاک ڈاؤن کا اطلاق اب مساجد پر نہیں ہوگا، تو اگلے 4 دن کے لیے وہ معاہدہ جو آپ کی طرف سے اناؤنس کیا گیا تھا یا جو بھی آپ کی طرف سے SOPs اناؤنس کیے گئے تھے وہ نہیں ہوں گے، 4 دن تک مساجد میں کھلے عام جا سکتے ہیں اور نماز باقاعدہ طور پر ہو سکتی ہے؟ میری ذاتی رائے یہی ہوگی کہ صوبائی حکومت اور
ڈسٹرکٹ لیول پہ جو ڈسٹرکٹ انتظامیہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ اب کچھ لوگوں سے میری بات بھی فون پہ ہو گئی تو وہ علماء کرام کو جمعے کے حوالے سے انگیج کریں گے اور رابطہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ صاحب صوبوں پر نہ چھوڑیے یہ بات، آپ کو پتہ ہے ایک حساس معاملہ ہے، پہلے بھی وفاق نے فیصلہ کیا، اس کے بعد صوبوں نے اس پر عمل درآمد کرایا، جس میں بھی سندھ نے عمل درآمد کرایا اور وہاں پہ بھی پرابلم ہوئی اور باقی صوبوں نے اس طریقے سے عمل درآمد نہیں کرایا، تو صوبوں پر نہ چھوڑیے، یہ وفاق نے پہلے فیصلہ کیا تھا، وفاق ہی کا کام ہے، صوبے کیسے کریں گے؟ نہیں، ہم جو ہفتے کو فیصلہ کریں گے وہ متفقہ فیصلہ ہوگا، اور پہلے بھی یہی ہوا تھا کہ فیصلہ تو ہماری این سی سی میں ہوا تھا، لیکن اس کے نفاذ کا طریقہ کار کچھ جگہوں پہ سختی سے بعض صوبوں نے مثلا سندھ نے اس پہ تھوڑی سی سختی کی اور پنجاب اور باقی صوبوں نے اتنی سختی سے نافذ نہیں کیا تھا۔ ہم چاہتے تھے کہ جو بھی فیصلہ ہو ایک متفقہ فیصلہ ہو، اس کی حساسیت اور مذہبی جو ایک اہمیت ہے اس کو مد نظر رکھ کے پورے ملک کے لیے ایک ہی پالیسی اور ایک ہی طریقہ کار بنایا جائے۔ بالکل بنایا جائے، مگر فوری طور پر بنایا جائے۔ اگر وزیر اعظم اور آپ 18 تاریخ تک کا اعلان کریں گے تو ایک مسئلہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ صوبوں پر یہ بات چھوڑ رہے ہیں، درمیان میں نمازیں ہیں، پھر جمعے کا دن ہے، پہلے ہی شہریوں کا اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا آمنا سامنا ہو گیا تھا، اگر آپ علماء کے ساتھ ابھی نہیں بیٹھیں گے، مسئلے کو ریزالو نہیں کریں گے تو پھر اور صوبائی حکومتوں پر چھوڑ دیں گے تو آمنا سامنا کنفرنٹیشن کی صورتحال ہو، اس سے آپ کو بچانا چاہیے اور پہلے علماء کے ساتھ کوئی کنسنسس کرنا چاہیے، کوئی فیصلہ کرنا چاہیے۔ ہم کوشش کریں گے، 2 دن درمیان میں ہے، ابھی کل کا دن ہے اور بدھ اور جمعرات کا دن ہمارے پاس ہے، کہ اس تصادم سے اور کوئی کنفرنٹیشن سے، کوئی ناخوشگوار صورتحال سے بہر طور پہ بچا جائے۔ اور آپ علماء سے بات کریں گے اس حوالے سے خود وفاقی حکومت؟ ہم کوشش کریں گے کہ علماء کو اس سے پہلے جو ہماری مرکزی میٹنگ ہو، ضلعی انتظامیہ، ڈویژنل لیول پہ، پروونشل لیول پہ، ان سے بات کریں اس حوالے سے۔ بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ نور اللہ قادری صاحب موجود تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوشش کریں گے کہ بات کریں۔ علماء کی طرف سے آج مفتی منیب الرحمان صاحب نے اناؤنس کیا، ایک اعلامیہ بھی آیا جس میں مطالبے کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے، تو ابھی علماء کی طرف سے فیصلہ ہے یا مطالبہ ہے۔ ہمارے ساتھ مفتی تقی عثمانی صاحب موجود ہوں گے، ایک بریک کے بعد ہم ان سے تفصیل سے بات کریں گے کیونکہ وہ بھی پریس کانفرنس میں موجود تھے، انہوں نے لائے عمل بھی بتایا کہ کیسے اس سارے کے سارے میں سوشل ڈسٹینسنگ کو بھی یقینی بنانا ہے جب نمازیں ہو رہی ہوں۔